وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت درس کا نمبر 1863، آیت نمبر 46 سے 50 تک. آج کا موضوع، کیا ہم احکامات الہی سے دیدہ دانستہ انکار کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو. کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 46، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور اہل کتاب سے بحث مت کرو لیکن عمدہ طریقے سے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں. وَقُولُوا، اور ان سے کہو، آمنا بالذی انزل الینا، کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہم پر نازل ہمارے لیے بھیجی گئی ہے. وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس چیز پر بھی ہمارا یقین ہے، ایمان ہے جو تمہارے طرف بھیجی گئی تھی. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا تمہارا معبود تو ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پس جس کو ہم نے کتاب دی ہے، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر یعنی ایمان لا رہے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور میرے آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اور اے نبی آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے.
اذا لارتاب المبتلون، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ واضح آیات ہیں، یہ آیات بینات روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف کا نزول جو ہے وہ مکی ہے، اور اس میں دیکھیں ہم قرآن کے جو اسباق ہیں جہاں اس کا ایک خاص شان نزول ہے تو وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن آج یہ ہمارے لیے آج کے لیے ہدایت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اس میں اب وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم لوگ اہل کتاب سے بحث مت کرو، لیکن اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے۔ دیکھیں یہ تبلیغ کا طریقہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ وجادلہم، اور یہاں ولا تجادلوا الا باللتی ہی احسن، تو مسئلہ یہی ہے۔ دیکھیں یہ داعی کے لیے رہنما اصول ہے کہ اگر آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے کریں۔ کسی کو دیکھیں ہم نے قائل زبردستی نہیں کرنا، کسی کے پیچھے پڑنا نہیں ہے، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، اور اگر کوئی ظالم ہے الا الذین ظلموا منہم، جو اس میں ظالم ہے تو ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اب یہی وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہی بات جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں بیان کی ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، او کما قال، ایسی مکمل آیت ہے۔ دیکھیں اصل میں تو اصولوں پر متفق ہونا چاہیے، اصولوں پر۔ ہمارا آج مسلمانوں کا جو طریقہ کار ہے کہ اصولوں پر ہم بات نہیں کرتے، اور ہم اختلاف کرتے ہیں جزیات میں، یعنی جو جتنے بھی فرقے یا مسلک بنے ہوئے ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ اصولوں پر نہیں ہے، یہ بنیاد ہے جزیات میں، یعنی فقہی اختلاف ہے اور جزیات ہیں ساری کی ساری، بنیاد کی طرف کوئی نہیں آتا۔ بنیاد پہ اتفاق ہونا چاہیے، جیسے کہ یہاں پہ ہے الہنا و الہ واحد، تمہارا معبود بھی اور ہمارا معبود بھی اللہ ہے، ونحن لہ مسلمون، مسئلہ تو اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ دیکھیں یہ بات میں اللہ کی عطا سے آپ کے لیے کر رہا ہوں، میرا مدعا یہ ہے، یعنی یہ ساری آیات اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو اہل کتاب کے بارے میں تھی تو پھر تو ہم فارغ ہو گئے۔ آج کل تو اہل کتاب سے ہمارا کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، وہ تو کب کے اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کر چکے ہیں، یعنی نادانستہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر قرار دے دیا ہے۔ جو بھی دیکھیں رسالت محمدی کا قائل نہیں ہے تو وہ کافر ہے، تو ویسے تو ہم بھی قائل نہیں ہیں، نہ اللہ کی توحید کے، نہ رسول کی رسالت کے، اور نہ یوم آخرت کے ہم قائل نہیں ہیں۔ یہ تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ ہم ایسا ہے کہ یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے ہم سب کے لیے کہ ہم عبد النفس ہے، عبد اللہ نہیں ہے، عبد الطاغوت ہے، قرآن میں ہے ہمارے لیے۔
فجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، اہل کتاب کیا ہیں؟ پرانے مسلمان، جن سے امامت چھین لی گئی، پھر یہ تاج ہمیں پہنا دیا گیا، ہم نے وہ امامت کا تاج نہ پہنا ہے نہ پہننا چاہتے ہیں۔ یہ آج کی میں بات کر رہا ہوں، آج کے مسلمان کی۔ دنیا کی اقوام کی امامت کا تاج اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے سر پہ سجایا ہے، اس کو ہم نے اتار کر رکھ دیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ کوئی ایک ملک آپ نہیں بتا سکتے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تاج تو ہم نے پہنا ہوا ہے یا ہم پہننا چاہتے ہیں۔ نو، سب سے پہلے پاکستان یہ تو سب سے پہلے پاکستان، میں نے یعنی اس میں دوسری بات یاد ہے، وہ پرویز مشرف تھا ایک عامر ڈکٹیٹر، تو وہ اس نے یہ نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے پاکستان، لیکن میں نے بھی یہی لفظ کہا، لیکن میں نے دوسرے سینس میں کہا، وہ بھی بس دنیا، سب سے پہلے پاکستان ہمارا وطن، کیا تمہارا وطن ہوگا، کیا تم ہو اور کیا تمہارا وطن ہے اور کیا تمہاری پاکستانیت ہے۔ دیکھیں اصل چیز سب سے پہلے اسلام ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی کا تاج پہن کر اگر ہم زندہ رہیں تو یہ کامیابی کا باعث ہے، لیکن وہ تاج بندگی ہم نے تو اتار کے رکھ دیا ہے۔ ہم عبد الطاغوت ہو گئے ہیں، عبد النفس ہیں، عبد الشیطان ہیں۔ یہ بات میں دیکھیں، آپ اس بات کو نہیں جھٹلا سکتے، اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ پکارتے رہیں، کلمے کی تسبیحات پڑھتے رہیں، لا الہ کی ضربیں لگاتے رہیں۔ بہت بڑی گمراہی پھیلی ہوئی ہے، بہت بڑی گمراہی۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا، یہ جو میں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 46، وہاں اہل کتاب تھے، مدینے میں جو اہل کتاب تھے، یہود تھے اور جو عیسائیت تھی، وہ تو پرانے مسلمان تھے، یہود و نصارہ، اہل کتاب اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جب اب موسیٰ علیہ السلام، ہر پیغمبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری اپنی قوم کو دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے وعدہ لیا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما بین یدیہ، یہ ایسی آیت ہے پھر کہ جب میں تمہیں نبوت دوں اور پھر تم میں ایک رسول آئے، وہ نبی آخر الزمان، تم نے اس کو ضرور، یہ ہر پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہوا ہے قرآن میں۔ وہ آیت ابھی مجھے یاد نہیں ہے، ورنہ میں پڑھ کے سنا دیتا۔ تو ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو خوشخبری دی ہے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، اور جب بھی تم اس کا زمانہ پاؤ تو اس پر تم نے ایمان لانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ یہ یعنی نبوت سے 600-700 سال پہلے کی بات ہے اندازاً، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی 600-650 سال کا وقفہ تھا۔ تو اس وقت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں حضور کا نام لے کے۔ توریت اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ خوشخبریاں موجود ہیں، ہر کتاب میں ہیں۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اب یہ دیکھیں، یہ اہل کتاب اب مجادلہ کرنے لگے، ایک مباہلہ ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے دور نبوی میں مدینے میں کچھ عیسائی آئے تھے، تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ہے یا ظالمین ہے۔ وہ مباہلہ کرنے کے لیے، مجادلہ اور مباہلہ، اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا،
لیکن وہ چلے گئے. پھر مباہلے کی نوبت آئی تو انہوں نے مباہلہ نہیں کیا. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو وہ مباہلے سے بھاگ گئے. اب یہ دیکھیں، میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اور توجہ یہ دلا رہا ہوں الا الذین ظلموا منہم. اچھا، یہاں پر ایک آیت ہے، آیت نمبر 47 میں، کہ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. یہی آیت آئی ہے وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، 49 نمبر آیت، اور پھر 47 اور 49، کہ یہ جہد کہتے ہیں عربی میں، انکار کو کہتے ہیں، لیکن ایسا انکار جو دیدہ دانستہ ہو. یعنی آپ ایک بات کو سمجھ لیں پھر آپ انکار کر دیں. اچھا، اس آیت میں مضمون ہمارے لیے کیا ہے کہ انسان کافر بن جاتا ہے جب یہ دیدہ دانستہ انکار کر دیتا ہے. آج ہمیں پتہ ہے، دیکھیں، کافر اور ظالم، 47 نمبر آیت میں کافر، دیدہ دانستہ انکار کرنے والوں کو کافر قرار دیا ہے، اور 49 نمبر آیت میں دیدہ دانستہ انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. تو کافر انکاری کس چیز سے؟ ہم انکار کرتے ہیں اپنے عمل سے، اللہ کی توحید سے، یہ آخرت کی تیاری، آخرت پر یقین سے ہمارا انکار ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اتباع سے ہمارا انکار ہے عملی طور پہ. بہت ایک خراب صورتحال ہے. ہم مجاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. ہم ظالم بن گئے ہیں، ہم عملاً انکاری ہیں. کافر کا میں لفظ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ پھر کہیں گے کہ بڑا سخت فتویٰ لگا دیا ہے، لیکن یہ تو دیکھیں قرآن کی آیت ہے، لفظی ترجمہ آپ پڑھ لیں. اور اسی طرح اور بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی صفات بیان کی ہیں. اور میں آپ کو کبھی کبھی سورہ ابراہیم کی آیت اور 2-3 کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، کافر تو وہ ہے جو اللہ کی، جس کو اللہ کافر قرار دے دے. کافر کا مطلب انکار کرنے والا، حق کو چھپانے والا. کیا ہم نے حق سے عملاً انکار نہیں کیا ہے؟ کہ کیا ہم نے حق سے انکار نہیں کیا عملی طور پہ؟ خیر، میں جہد کی بات کر رہا ہوں. کافر جو ہیں وہ صرف کافر اور ظالم اللہ کے احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کرتے ہیں. یہ ہدایت ہے اس میں ہمارے لیے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو انکار ہے وہ تو دیدہ دانستہ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، لیکن ہم اللہ کو الہ واحد ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. نہیں انکار کرتے میرے احکامات سے لیکن کافر لوگ اور ظالم لوگ. تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ تبلیغ کا طریقہ جو ہے، دیکھیں، مبلغ جو ہے، مبلغ داعی، اس کو حکمت سے، وہ آیت میں اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں جو میں نے پڑھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت سے، دانائی سے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی طریقے سے نصیحت سے. دیکھیں، پیار سے سمجھانا چاہیے، پیار سے، حکمت سے، دانائی سے اللہ کے راستے کی طرف بلانا چاہیے لوگوں کو. یہی ہمیں کہا گیا ہے. دیکھیں، اگر پیار سے اگر آپ بات نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بہت سے گروہ ایسے ہیں کہ جو سختی سے اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. بعض گروہ ایسے ہیں،
میں اس کی تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا، میں اپنے مضمونی کی طرف متوجہ ہوں کہ پیار سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور اگر کوئی زیادہ تکرار کرے تو ان سے پھر اصولوں کی بات کی جائے کہ بھئی ہمارا اور تمہارا معبود تو ایک ہے، بندگی تو اسی کی کرنی چاہیے، اور بندگی کا طریقہ جو ہے اس نے ہمیں بتایا ہے، تو اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، تو پھر اہل کتاب میں سے بعض لوگ اس وقت مسلمان ہو گئے تھے، جیسا کہ حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، وہ ایمان لے آیا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی تھی۔ ورقہ بن نوفل تھے، عیسائی عالم تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اچھا، یہ جو آیت نمبر 48 ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ اس سے پہلے یعنی پڑھے لکھے نہ تھے، میں نے آپ کو پڑھنا لکھایا ہے، پڑھنا سکھایا ہے، یعنی علم میں نے آپ کو دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ، وہ ہے نا اقرأ بسم ربک الذی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو دیکھیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ جو ہیں وہ ایک حتک آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں، یا حتک آمیز الفاظ بولتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے۔ یہ ٹھیک ہے، انہوں نے ظاہری علم نہیں حاصل کیا تھا، یعنی کوئی کتاب کے پڑھنے والے بھی نہیں تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے۔ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا ہے وہ تو تمام علوم پر محیط ہے۔ اصل علم تو وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا، اور اپنی طرف سے جو حدیث ہیں وہ بھی قرآن ہے، آپ کو پتہ ہے۔ جو احادیث ہیں وہ اللہ ہی کی باتیں ہیں، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہیں، تو بات تو ایک ہی ہے، بات تو ہدایت تو اللہ ہی کی ہے ساری۔ تو اللہ کو پھر اللہ کے رسول کو اللہ نے وہ علم دیا جو کہ تمام علوم پر حاوی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امی، نبی الامی ان کا لقب ہے، یعنی وہ جنہوں نے ظاہر سے نہیں اللہ سے پڑھا ہے، اللہ نے ان کو پڑھایا ہے۔ علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تو میرے رب نے علم دیا ہے، اور بہت اچھا علم دیا ہے، اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے، اور بہت اچھا ادب سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، آج بھی علم وہ ہے جو آپ کے دل پہ ہو، جو آپ کے دل میں ہو۔ جو بظاہر کتاب کا جو علم ہے وہ تو بس کتابی علم ہے نا۔ آج کل مطلب عام طور پہ مدرسوں میں تو کتابی علم سکھایا جاتا ہے، کیونکہ دل یعنی دل کا نور جو ہے وہ تو کسی آپ یعنی آپ صاحب دل سے حاصل کریں گے، جو کہ عام طور پہ میسر نہیں ہے مدرسوں میں، آپ کو پتہ ہے۔ بہرحال وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، یعنی یہ پھر باطل پرست جو تھے پھر شک میں پڑ جاتے کہ بھئی یہ تو انہوں نے پڑھا ہوا ہے کہیں سے، یہ خود لکھ رہے ہیں یا یہ وہ۔ تو بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ نشانیاں ہیں واضح ان دلوں میں جن کو فی صدور الذین اوتوا العلم، جنہیں یعنی ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے۔ بل ہوا آیات بینات، یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دل میں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ یہی وہ بات تھی جو میں آپ سے کہنے والا تھا، اور جو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اصل علم تو یعنی دل کا روشن ہو جانا ہے،
اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے. اور پھر وہ جس کا سینہ وہ ہے نا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ او کما قال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا میں نے سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے. اور فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ. تو بہرحال یہ جو ہے وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ. یہ کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہیں ہوئی اس کے پاس کوئی نشانی یعنی معجزہ اس کے رب کی طرف سے. تو آپ کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کے. یعنی دیکھیں معجزہ جو ہے، معجزہ یا کرامت یہ حق ہے، یعنی یہ ہوتا ہے. کرامت اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ ایسی معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسا کام ہو جائے، ایسی بات ہو جائے جو انسان کے بس سے باہر ہو. تو اس کو ہم اگر وہ انسان سے ظاہر ہو جائے تو اس پیغمبر سے ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر کسی اللہ کے دوست یا ولی سے ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. کرامت مطلب اعزاز، معجزہ کا مطلب کہ عاجز ہو جس سے. بہرحال یہ تھوڑا سا فرق ہے. تو ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، آج بھی ہم لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ کسی ولی اللہ کے لیے کسی کرامت کا ہونا لازمی ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں جو کہ بزرگان دین ہیں ان سے کرامات، یعنی ہر پیر جو ہے وہ کرامت کے ذریعے لوگ اس کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ اس کی کرامت کیا ہے، کوئی کرامت بتاؤ. یہ بہت بڑی غلطی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے اس کا ذریعہ جو ہے وہ دلائل ہیں، آیات بینات، واضح نشانیاں ہیں اور عقلی دلائل ہیں. بصائر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بصائر. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا تو مشن بھیا فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں دلائل سے، اعلیٰ بصیرت، اعلیٰ وجہ البصیرہ، انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ
قل انما الآیات عند اللہ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو۔ ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ازلی ہیں۔ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ کہہ دو کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم